السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد ٹائم کے پروگرام میں آؤں تاج میزبان مدثر حسین. ناظرین، اسلام آباد ٹائم کے پروگرام میں اج اسلامی کچھ معاملان اہم ترین معاملان انہن تے گال بول کنdaسی. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز صاحب اساں گڈ موجود ہیں. خاص طور تے جو سیالکوٹ جو واقعہ تھو اڑا واقعہ پاکستان میں بٹے بیا بھی رپورٹ تھیا انہن بابت بھی گال بول کنdaسی. معلوم کنdaسی تو اسلام میں اڑے واقعن کے حوالے سے چھا چیو تھو ونے ان سے گڈو گڈ بیا اہم ترین واقعہ خاص طور سے سود کے حوالے سے کچھ گال بول کنdaسی. مدینہ ریاست کے حوالے سے جو ذکر عام تھی ہوا ان بابت بھی اسلامی نظریاتی کونسل میں اسلامی جو علماء ان چھا موقف ہے. قبلہ ایاز صاحب اساں گڈ موجود ہیں. گال بول جو سلسلے شروع کریں. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سر، سب سے پہلے تو سیالکوٹ کے واقعے پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے. اس طرح کے واقعات 2 دن پہلے بھی رپورٹ ہوئے ہیں. پشاور میں یونیورسٹی والا جو واقعہ اسٹوڈنٹ کا تھا اس طرح اس وقت بھی رپورٹ ہوا. کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی پہ بھی اگر وہ پتہ نہ چلے، تحقیق نہ ہو اور الزام لگا کے اور اس پہ اس طرح کی تشدد کر کے اس کو ہلاک کر سکتے ہیں؟ یا کوئی اسلام میں کیا ذکر ہے کہ ریاست اصل ذمہ دار ہے سزا دینے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سوال آپ نے پیش کیا. سیالکوٹ کا واقعہ آپ نے دیکھا 3 دسمبر کو جی کہ ایک ہجوم نے توہین مذہب کا الزام لگا کر ایک سری لنکن مینیجر کو راجکو فیکٹری کے قتل کیا، بے لباس کیا، آگ لگا دی. تو علماء پورے ملک کے جمع ہوئے اور 7 دسمبر کو وہ سری لنکن ہائی کمیشن گئے اور سب نے علل اعلان میڈیا کے سامنے خطاب کیا اور کہا کہ یہ کام شریعت کے بھی خلاف ہے، پاکستانی روایات کے بھی خلاف ہے اور پاکستانی آئین اور قانون کے بھی خلاف ہے. کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے لیں. اور ہم نے پیغام پاکستان کا حوالہ دیا کہ جس پر پہلے ہی سے تمام علماء کرام کی جو متفقہ اور ہمارے مسالک ہیں اور مدارس کے 5 بورڈز جو اس وقت تھے ان تمام بورڈز کے امراء اور نظماء نے دستخط کیے اور اس میں یہی کہا کہ سزا، قانون کا نفاذ، مسلح اقدام یہ صرف ریاست کا استحقاق ہے. کسی فرد کو یا جتے کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی. قانون کو ہاتھ میں لے لے. اور اسلامی نظریاتی کونسل نے پیغام پاکستان کی باقاعدہ تائید اور توثیق کی ہے. ایک نان مسلم تھے پر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کمیونٹی کے اندر ان کو بھی اس طرح کا الزام کر کے اور اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ واقعات کافی عرصے سے ہو رہے ہیں، کوئی منظم کوئی خاص قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ اس کی تشریح ہو کہ اس طرح کے واقعات میں اگر بلا وجہ یا الزام ثابت نہ ہونے پر اگر کوئی ثابت ہوتا ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے؟ قوانین بھی بنائے جا سکتے ہیں لیکن اس بات پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ رجحان کیوں بڑھ رہا ہے. آپ نے ذکر کیا، میں آپ کو بتاؤں کہ اس واقعے سے یہ جو 3 دسمبر کا واقعہ ہوا اس سے تقریباً 10 دن پہلے 4 سدے میں ایک واقعہ ہوا. جی، وہ ایک بندہ تھا بالکل مخبوط الحواس انسان، یعنی کوئی وہ آدمی ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ کوئی معمول کا آدمی ہے بلکہ وہ دیوانہ پاگل لگتا تھا، مخبوط الحواس شخص لگتا تھا. کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو لوگوں نے کہا کہ اس کو ہمارے حوالے کر دو، ہم نے اس کو قتل کرنا ہے. یہ اب کیسے ہو سکتا تھا؟ پولیس نے مزاحمت کی تو لوگوں نے پھر تھانے کو آگ لگا دی اور قومی املاک کو نقصان پہنچایا. اس سے بہت پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا خوشاب میں ایک مینیجر وہ قتل کیا گیا. جھگڑا اندرونی تھا، کوئی پروموشن کا جھگڑا ہوگا، کوئی الاؤنس کا جھگڑا ہوگا. لگایا الزام کہ اس نے جی توہین رسالت کی. بس زیادہ کیسز آپ سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑھتا ہوا رجحان ہے ذاتی مقاصد کے لیے، لوگوں کے درمیان اپنے تنازعات کے لیے. اس جذباتی مقصد کے لیے بلاسفیمی کا قانون بنایا گیا تھا اس مقصد پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، ذاتی مفادات پہ زیادہ. بجائے اس کے کہ آپ پولیس کو رپورٹ کریں، عدالت میں مقدمہ چلے، تفتیش ہو، لوگ اب اس کو ذاتی اغراض کے لیے اور ذاتی تنازعات
کے لیے اس کو جذباتی مناظر بنا دیتے ہیں، تو یہ بہت ہی ایک پریشان کن صورتحال ہے، اور اس وجہ سے ہم نے 20 دسمبر کو خصوصی اجلاس بلایا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا ان سوالات کے لیے، کہ ان سوالات پہ ہم نے ماہرین کو بلایا ہے۔ اس پہ قانون سازی ریکمنڈ کرے گی اسلامی؟ وہ تو آپ دیکھیں گے کہ اجلاسین پہلے ہی سے موجود ہیں، یعنی قانون موجود ہے کہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس قانون کی طرف لوگ کیوں نہیں آتے، اور اس کی بجائے یعنی جس کو موب ڈیسیژن کہتے ہیں، یہ لوگ موب جسٹس کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، میں موب جسٹس کے ساتھ کا قائل نہیں ہوں، یہ جسٹس تو ہے ہی نہیں، تو ہم کیسے اس کو موب جسٹس اس کو کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن کون وضاحت کرے گا کہ ایک قتل اس طرز کا، ایک قتل الزام پہ بنیاد پہ، ایک قتل ذاتی مفاد پہ ہے، لیکن اس پہ تو اس پہ سزاؤں کو تشریح کرنی چاہیے۔ جی بالکل، لوگ 295 کی طرف نہیں آتے، اس میں پورا ایک عمل ذکر ہے، تفتیش ذکر ہے، تحقیق ذکر ہے، پھر عدالت کے پاس جانا ہے۔ لوگ کیوں 295 کو نظر انداز کر کے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ 20 دسمبر کو ہم نے قوانین، یہ ماہرین کو بلایا ہے، جرمیات، قانون، سماجیات، تو انشاءاللہ بہتر تجاویز سامنے۔ پر لوگ تو کہتے ہیں ریئل کیسز جو ہیں اور اس طرح کی جو گستاخی کرتے ہیں ان کو ریلیف مل جاتا ہے تو وہ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں۔ بات اس لیے ہے کہ کچھ مسائل ہمارے قانونی عمل میں تو ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ ایک جرا کا عمل ہوتا ہے قانون میں۔ اب اگر گواہ آئیں یا وہ گواہ جو ہیں ان کے بیانات کے اندر کوئی تضاد آ جائے، تو پھر یہ تو سٹینڈرڈ ایک قانون ہے کہ شبہ کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو ملتا ہے۔ تو ہمارے ہاں قانون کے اندر فلاز ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو قانون کے اندر فلاز ہیں ان کو عمومی اور مجموعی طور پہ، صرف اس حوالے سے نہیں، مجموعی طور پہ ہمارے ہاں مسائل ہیں۔ سزا کی یقینیت نہیں ہے۔ آپ بتائیں، یہ جو آج سے کچھ عرصہ قبل موٹر وے پہ ریپ کیس ہوا تھا، اب وہ کہاں ہے؟ کوئی کیس کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا۔ جو خوشاب کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ایک بے گناہ مظلوم اچھے انسان مینیجر کو قتل کیا گیا اس الزام پہ، کہیں اس کا اب ذکر ہی نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ ہمارے قانونی عمل میں تو فلاح ہے نا۔ اچھا، ساری صورتحال میں قانون سازیاں پارلیمنٹ کرتی رہتی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل بھی اس میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ 70 سال سے کافی سارے اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں؟ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے معاشرے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، پارلیمنٹ کو کوئی قانون سازی بنانی ہوگی، یا آپ کے خیال میں انسان خود اپنی طرف سے کوئی ایسا شعور پیدا کرے کہ بھئی یہ اگر گستاخی کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے؟ ہم یعنی مختلف حوالوں سے اصلاح کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے اور اس پہ سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہے کہ ایک انسان کیوں اتنا سندل بن جاتا ہے کہ وہ ایک بندے کو پہلے تو قتل کرتا ہے، سر پر لاٹھیاں مار کر اس کا دماغ نکال لیتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو سڑک پہ پھینکتا ہے، پھر آگ لگاتا ہے، بے لباس کرتا ہے، اور لوگ تصویریں لے رہے ہیں، لوگ خوشی محسوس کر رہے ہیں، کوئی مفلر پہن رہا ہے، کوئی وہ پہن رہا ہے، چادر پہن رہا ہے تاکہ آگ مزید بڑھ کے، کوئی گملہ پہن رہا ہے۔ اگر رپورٹ ہو جاتا ہے، تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ عمل درست تھا؟ تصدیق کون کرے؟ یہ تصدیق کا کام بعض خیال میں اس طرح کا عمل درست تھا، عوام قانون کو کوئی ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ یہ تو دیکھیں، یہ جب ایک قانون آیا تو اس قانون کا مطلب یہی ہے کہ اس قانونی مراحل سے ایک معاملے کو گزارنا ہوگا، تفتیش ہے، دفاع ہے، گواہ ہیں، جرا ہے، اس کے بعد جب ثابت ہو جائے تو پھر سزا کی یقینیت یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں جو اس وقت مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قوانین بہت ہیں، سزا کی یقینیت نہیں ہے، اور قانونی عمل میں وقت بہت لگتا ہے۔ ناظرین وٹھو تھا بریک ہیں، بریک ہم پو قبلہ یا صاحب سان گال بول جو سلسلہ جاری ہے۔